خطبہ فدق کے تناظر میں مہندوی معاشرے کی بنیاد۔ سلام نبی کی دختر پر، سلام علی کی ہمسر پر، سلام حسنین کی مادر پر، سلام مہندی کی رہبر پر، سلام اہل کسا کے گھر پر، سلام اہل نبوت کے ثمر پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت امام زمان امام مہندی علیہ السلام کی رہبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت باشعور، زیرک، عالمہ اور فاضلہ خاتون ہیں۔ زمانی حوادث کی ظاہری حیت سے بھی آگاہ ہیں اور کائنات کے باطنی رموز سے بھی۔ آج کے مہندوی نوجوان کے لیے بی بی سیدہ کے ارشادات دستور حیات کی مانند ہیں۔ بی بی اپنے انہی مقدس پیروکاروں کو سمجھاتے ہوئے اپنے شعرا آفاق خطبہ فدقیہ میں نبوی اور محمدی خد و خال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں: رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے سے پہلے انہیں منتخب کیا گیا کہ جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں ہی پوشیدہ تھیں، وحشتناک تاریکی میں گم تھیں اور عدم کی آخری حد میں دبکی ہوئی تھیں۔ گویا اپنے اس زرعی ارشاد میں بی بی سیدہ بہت اہم نقطہ بیان کر رہی ہیں کہ جیسے آپ جانتی ہیں کہ عدم کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے اور اس حدود کا آخری کونا کون سا ہے اور اس کی آخری حد کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علم کی معراج یہ ہے کہ آپ کو اس وحشتناک تاریکی، اس اندھیرے کا بھی ادراک ہے کہ جہاں مخلوقات کل کائنات اپنی تخلیق سے قبل پوشیدہ تھی۔ حد یہ ہے کہ جدید فلکیاتی سائنس کی جدید ترین تحقیقات کے مطابق طرح طرح کے نت نئے مفروضے ہم آئے روز سنتے ہیں، مگر اس یقین سے کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا جیسے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر کہتی ہیں کہ کائنات کی تمام مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ تھیں اور وحشتناک تاریکی میں گم تھیں۔ جدید فلکیاتی سائنس میں بلیک ہول کا تذکرہ ہم آئے روز سنتے ہیں۔ یہ بلیک ہول عجیب پراسراریت سے پر ہے جسے سمجھنے سے آج بھی انسانی عقل قاصر ہے۔ آج کی جدید ترین سائنسی تحقیق اپنی لاچارگی کا اعتراف کرتی ہے۔ گویا اس نے سیدہ کا یہ قول نہیں سنا جو سیدہ نے ہزاراں سال قبل کی
تخلیق مخلوقات کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، نہ جانے عقل انسانی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ ارشاد کب درک کرنے کے قابل ہوگی، مگر آج کا مہندوی نوجوان سیدہ کے اس ارشاد کو مانتا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ محض عقیدتی طور پر ان ارشادات کو نہ صرف مانا جائے بلکہ عقلی اور منطقی انداز میں اس عقدے کو حل کیا جائے۔ لہٰذا جہاں سیدہ یہ کائنات کے راز اپنے مخاطبین کو بتا رہی ہیں، وہاں ان میں تحقیق کرنے پر آمادہ بھی کر رہی ہیں۔ یہ تخلیقی جستجو جو قول معصوم سے انسان تک پہنچا، اس کو حقیقی معنوں میں درک کرنا ہی آج کے مہندوی نوجوان کا اولین فرض ہے، تاکہ وہ محض قول معصوم کو عقیدت کے طور پر نہیں بلکہ مکمل عقلی دلائل کے ساتھ قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔